اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشٹر انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے انٹرنیشنل ٹاپ 5 نیوز، دنیا کی 5 بڑی خاص اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملے تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز، یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہو تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیے، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے، 9923223361۔ اللہ نے جو بھی طاقت ہم کو دی ہے، آپ کو دی ہے، اس اعتبار سے آپ چینل کی مدد کیجیے۔ نظر پہلی بڑی خبر سنانے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ مستقل 10 دن سے انٹرنیشنل نیوز ہم نے شائع نہیں کیا، بولا نہیں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ہمارے یہاں مہاراشٹر میں الیکشن تھے، جی ہاں، اور ہمارا مقابلہ بڑے ظالم سے ہے جو دیش میں نفرتیں پھیلا رہا ہے، جو ہندو مسلمانوں کی اور مندر اور مسجد کے نام پر گھٹیا قسم کی راجنیتی کر رہا ہے، جس ظالم نے، جس ہٹلر نے پورے ملک میں مہنگائی بڑھا دیا، بے روزگاری بڑھا دیا، جس کی وجہ سے آج ملک میں مہیلائیں سرکشت نہیں، اہل ایمان مسلمان سرکشت نہیں، مسلمانوں کو داڑھی ٹوپی دیکھ کر مارا جا رہا ہے، تو ایسے بڑے ظالم سے ہمارا مقابلہ تھا تو بہت محنت کرنا پڑی۔ اس لیے 10 دن میں چینل پر خبریں نہیں بول پایا، اور اللہ کا شکر ہے، اللہ نے مجھے کامیاب بھی کیا۔ بہت ساری جگہوں پر اللہ رب العزت نے ہمیں کامیاب کیا اور بی جے پی ہاری۔ اچھا، ہمارا دوسرا مسئلہ ہے، ہم کو 2 طاقتوں سے لڑنا ہے، ایک تو بی جے پی جو ہماری کھلی دشمن اور بڑی دشمن، تو اس سے لڑنا ہم کو ہے، اور پھر دوسرے کہ اپنی جو ہمارے جو جذباتی بچے ہیں جن کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ سیکولر ووٹوں کو تقسیم کرنے والی پارٹیاں کون ہیں اور بی جے پی کی بی ٹیم کون ہے، کون بی جے پی کو مسلمان محلوں میں مضبوط کر رہا ہے، یہ ہمارے جو بچے ہیں جن کو سیاست کا کچھ علم نہیں، اندر کی کوئی بات معلوم نہیں، تو ان کو بھی سمجھانے کے لیے ہماری طاقت لگتی ہے، تو ہم کو ڈبل محنت کرنا پڑتی ہے، ایک تو اپنوں کو سمجھانا اور دوسرے کی بی جے پی سے لڑنا۔ لیکن پھر بھی اللہ مایوس نہیں ہے، اللہ کامیاب کر رہا ہے، اس لیے میں 10 دن چینل پر نہیں تھا۔ چلیے آئیے، پہلی بڑی خبر آ رہی ہے کہ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے غزہ میں ایک بورڈ بنایا، بورڈ آف پیس، یعنی غزہ میں پیس، امن شانتی قائم کرنے کے لیے ایک بورڈ بنایا، اور مختلف ملکوں کو غزہ میں امن کیسے قائم ہو اس کے لیے اس بورڈ میں شامل کیا جا رہا ہے۔ یعنی غزہ کے امن پر قیمت، خبریں آ رہی ہے کہ غزہ کے لیے جو بورڈ آف پیس بنایا گیا ہے، اسرائیل اس پر سخت ناراض ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا منصوبہ اسرائیل نے مسترد کر دیا، یعنی اب اسرائیل جو امریکہ کا ہی ناجائز بچہ ہے، اپنے باپ کی بھی ماننے کو تیار نہیں ہے۔ اور دوسری اہم خبر یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے بھارت کو بھی اس بورڈ میں شامل ہونے کی دعوت دی ہے۔ خیر، یہ بورڈ کیا گل کھلائے گا اور کتنا امن لائے گا، شانتی لائے گا، اس کو تو وقت ہی بتائے گا، لیکن میں نہیں مانتا ہوں کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ کے اشارے پر ہی غزہ میں امن تباہ ہوا ہے اور اہل ایمان کی جانیں گئی ہے۔
नाज़रीन दूसरी बड़ी खबर आ रही, जी हाँ, आयतुल्लाह खामेनेई सुप्रीम लीडर है ईरान के। खबरें आ रही है कि आयतुल्लाह खामेनेई को इक़्तिदार से, सत्ता से, हुकूमत से हटाने के लिए ट्रंप का बड़ा मंसूबा है। लेकिन खबर है कि क्या ईरान फिर ट्रंप के मंसूबे को नाकाम कर देगा? करेगा, इंशाअल्लाह करेगा। दोनों मुल्कों के सरबराहों के बयान अब एक दूसरे पर सख्त हुए हैं। ट्रंप आयतुल्लाह खामेनेई को खत्म करना चाहता है और आयतुल्लाह खामेनेई कहते हैं कि सब कुछ अल्लाह के हाथ में है। ट्रंप का मंसूबा और ट्रंप से बड़े बड़े आकर गए सबके मंसूबों को अल्लाह ने नाकाम किया है। इंशाअल्लाह ट्रंप का ये मंसूबा भी बुरी तरीके से नाकाम होगा और ट्रंप जलील होगा। नाज़रीन पाकिस्तान से पड़ोसी मुल्क से दो बड़ी खबरें आ रही है। पहली खबर आ रही है कि पाकिस्तान के कराची के एक मॉल में भयानक आग लगी और वो आग इतनी खतरनाक थी कि 3 अफराद जलकर खाक हो गए और 1 दर्जन के करीब जख्मी हुए हैं और दर्जनों दुकानें जल गई। खैर इंक्वायरी तफ्तीश शुरू हो चुकी है। और दूसरी खबर पाकिस्तान की ये भी है कि कचरा उठाने गए बच्चे ने खतरा मोल लिया। कचरे वाले ने खतरा मोल लिया बच्चे ने और जिंदा दस्ती बम को वहां से फेंकने की कोशिश की। आखिर वो जिंदा बम फट गया जिससे उस मासूम बच्चे की मौत हुई है। नाज़रीन एक बड़ी खबर अफ्रीकी मुल्कों से आ रही है। खबर यह है कि अफ्रीकी ममालिक में इस वक्त शदीद बारिशों का सिलसिला शुरू है और सैलाब ने उन मुल्कों में तबाही मचा दी है। सैलाब की तबाही से 100 से ज़्यादा हलाकतों की, मरने की खबरें आ रही है कि 100 से ज़्यादा लोग इन सैलाबों में बहकर या किसी भी तरीके से मरे हैं, हलाक हुए हैं, तबाह हुए हैं। अफ्रीकी मुल्कों में इस वक्त शदीद बारिश और सैलाब का ने तबाही मचाई है। हम दुआएं करते हैं कि अल्लाह ताला अपने तमाम बंदों की हिफाजत फरमाए। अगला दिन बड़ी खबर आ रही है ईरान के फसादात को लेकर। आप जानते हैं कि ईरान में काफ़ी माहौल ख़राब हुआ और ईरान में अफरा तफरी और इंतशार में कई लोगों की जानें भी चली गई है। लेकिन कोलंबिया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने चौंका देने वाला इंकशाफ किया है। उन्होंने कहा है कि ईरान फसादात के पीछे आखिर कौन? जी हाँ, तो उन्होंने इंकशाफ किया है, चौंका दिया है। वहीं पर आयतुल्लाह खामेनेई जो ईरान के सुप्रीम लीडर है, उन्होंने पहली बार ट्रंप को ईरान में तशद्दुद और नुकसान का मुजरिम करार दिया है कि ईरान में, और वो तो बार बार कहते हैं, हम भी कहते हैं कि जहां भी कोई माहौल खराब होता है, हालात खराब होते हैं और दो मुल्कों में जंग छिड़ती है तो वहां पर कहीं ना कहीं जब आप बारीकी से तलाश करो तो उसमें अमेरिका का हाथ नजर आता है। तो ईरान में खामेनेई ने भी खुलकर पहली बार ये कहा है कि ईरान में जो कुछ भी तशद्दुद, नुकसान, दंगे, फसादात हुए हैं, इसका असल मुजरिम ट्रंप है, यानी अमेरिका है। मर्दाना ताकत हासिल करे 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा हकीम याकूब खान से कांटेक्ट करें जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, ल्यूकेरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट